علی لنچ بریک کے دوران راہل لان میں دھوپ میں سستانے آیا تو اسے سلمان ایک بینچ پر دونوں ہاتھ سر پر رکھے اور سر جھکائے نظر آیا۔ وہ اس کے پاس چلا آیا اور اس کے برابر بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، میری اداس بلبل آج کس بات پر اداس ہے؟ سلمان نے سخت نگاہ پر ڈالی اور کہا، پلیز علی، اس وقت مجھے مت چھیڑو ورنہ میں کچھ غلط کر بیٹھوں گا۔ اس کے لہجے سے شدید غصہ ظاہر ہو رہا تھا۔ علی بھی پریشان ہو گیا۔ سلمان بہت تحمل مزاج شخص تھا، اس کو کبھی اتنا غصہ نہیں دیکھا تھا۔ خیریت تو ہے تم؟ اور غصے میں علی کو تشویش ہوئی۔ آج میں مینجمنٹ کے پاس گیا تھا کھانے کے اجزاء کی شکایت کرنے۔ جب سب کو پتہ ہے کہ چائنیز نمک استعمال کرنا ممنوع ہے، اس کے صحت پر منفی اثرات ہوتا ہے، اس کے باوجود ہمیں کھانے میں ذائقہ بڑھانے کے لیے اس کو استعمال کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ سلمان نے تفصیل بتائی۔ پھر کیا ہوا؟ علی نے پوچھا۔ یہ تو حد سے بڑھتے جا رہے ہیں، پچھلے سال آنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا، بہت ہی بے حس ہو گئے ہیں۔ جنرل مینیجر نے صاف کہہ دیا کہ جیسا کہا جا رہا ہے ویسا ہی کر دو ورنہ جاب چھوڑ دو۔ سلمان نے جواب دیا، صحیح کہہ رہے ہو، یہی تو شکایت کرنا دیوار سے سر پھوڑنے والی بات ہے، الٹا ہی نقصان ہوگا۔ علی نے بھی اس کی تائید کی، لیکن پلیز تم جذباتی ہو کر نوکری نہیں چھوڑ دینا۔ ہم تنخواہ دار لوگ اس طاقتور نظام سے نہیں ٹکرا سکتے۔ اس ہوٹل کو چھوڑو گے تو کہاں جاؤ گے؟ اس ملک کے ہر 5 اسٹار ہوٹل میں یہی مفاد پرستی ہے۔ اس نے سلمان کے جذباتی پن کو دیکھتے ہوئے اسے کسی انتہائی قدم سے روکنے کی کوشش کی۔ اس طرح ہاتھ پر ہاتھ دھر کر تو کام نہیں چلے گا۔ سلمان نے پھر جرأت کی، میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں لیکن محض جذبات سے کام نہیں چلے گا۔ انقلاب کی پوری منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے۔ ابھی تو میں 2 ہفتوں کی ٹریننگ کے لیے چائنا جا رہا ہوں، واپس آ کر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ جب تک تم خاموشی سے اپنی ڈیوٹی ادا کرو۔ خبردار کوئی بیوقوفی مت کرنا، علی نے اس کو وارن کیا۔ سلمان محض سر ہلا کر رہ گیا۔ علی تو چین کے رنگ و روپ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اتنی ترقی اور ٹیکنالوجی کے وہ شاہکار دیکھے جس نے اس کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا، لیکن ترقی کی اس اندھا دھند دوڑ کے پیچھے لگ کر انہوں نے بھی اپنے قدرتی ماحول میں بگاڑ کر دیا تھا۔ لیکن کہیں نہ کہیں انہیں اس کا احساس بھی تھا، اس لیے وہ اس کے سدھار کے لیے کوششیں کر رہے تھے۔ علی بھی جس ریسٹورینٹ میں ٹریننگ لینے گیا تھا، وہ بھی ماحولیاتی تبدیلی کے باعث اثرات کو زائل کرنے کی ایک کوشش تھی۔ جنوبی چین میں واقع چین کے اس چھوٹے سے قصبے میں موجود اس ہوٹل کو اگر سلمان کی خواہشات کی عملی تصویر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس ہوٹل کا بغور جائزہ لیتے ہوئے علی کو سلمان کی وہ تمام باتیں سمجھ آ رہی تھیں جو وہ وہاں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اپنی ٹریننگ کے دوران مسلسل وہ ہوٹل کو سلمان کی نظر سے دیکھتا رہا۔ اس کی بناوٹ کیسی ہے، کس طرح یہاں کی انتظامیہ اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے مقاصد پر عمل کرتی ہے۔ چین کے جنوبی حصے کے پہاڑوں پر واقع جنگل کے بیچوں بیچ قائم اس ہوٹل کی تعمیر میں بانس کی لکڑی کا استعمال کیا گیا تھا۔ بانس کی لکڑی وہاں کی مقامی پیداوار تھی۔ یہ کنکریٹ کے مقابلے میں ماحول دوست اور پائیدار سمجھی جاتی تھی۔ دیگر تعمیراتی مٹیریل کے لیے استعمال شدہ اشیاء کو دوبارہ کارآمد بنایا گیا تھا۔ پوری عمارت کی تعمیرات کے دوران تمام فیصلوں میں مقامی آبادی کی مشاورت کو شامل رکھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ زیادہ تر عملہ مقامی افراد پر ہی مشتمل تھا۔ ریسٹورینٹ میں سرو کیا جانے والا کھانا ہو یا وہاں کے کمروں اور راہداریوں کی سجاوٹ، سب کچھ مقامی ثقافت کو ظاہر کرتا تھا۔ پورا ہوٹل اپنے ظاہری اور باطنی اعتبار سے ماحول دوستی کی عمدہ مثال تھا۔ اس لیے اقوام متحدہ کے معاشی اور سماجی امور کے ادارے نے 2013 کی اپنی رپورٹ میں اس کو ان عملی نمونوں کی فہرست میں شامل کیا تھا جو کہ اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے اصولوں کی بہترین تصویر تھی۔ علی نے اپنے قیام کے دوران وہاں کے انتظامات کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کیں۔ اس کے علاوہ ان تمام ذرائع کے بارے میں بھی پتہ لگا لیا جو اس قسم کے اداروں کے قیام میں مدد دے سکتے ہیں۔ اسی لیے وہ نہ وہاں سے صرف بہترین ٹرینی کا ایوارڈ حاصل کر پایا بلکہ ماحولیاتی تباہی کے خلاف اس جنگ میں لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ ایک نئے عزم کے ساتھ پاکستان واپسی کے لیے تیار ہو گیا۔ واپسی پر وہ جتنا خوش تھا، اس ساری خوشی کا مزہ سلمان نے کرکرا کر دیا۔ اس کے پیچھے سلمان کا پھر مینجمنٹ سے جھگڑا ہوا تھا۔ غصے میں آ کر وہ نوکری چھوڑ کر اپنے شہر چلا گیا۔ علی نے اسے فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی
لیکن اس کا فون نمبر مسلسل بن جا رہا تھا۔ وہ جھنجھلا کر رہ گیا۔ چین سے واپسی پر جو جوش و ولولہ اس کے ساتھ تھا، سلمان کی سرکش سے وہ سب دب گیا۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ اپنے جاب میں مصروف ہو گیا اور روزمرہ کی روٹین کے چکروں میں گھومنے لگا۔ اف، یہ شادی کے ایونٹ کی مینجمنٹ! اس سے کہیں زیادہ آسان تو 5 اسٹار ہوٹل کا انتظام سنبھالنا ہے۔ ہم پچھلے 2.5 گھنٹے سے خوار ہو رہے ہیں، لیکن تمہیں ایک شیروانی پسند نہیں آ رہی۔ شاپنگ مال میں چکر لگاتے ہوئے علی نے ذیشان سے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ علی اپنے کزن ذیشان کی شادی کے سلسلے میں کراچی آیا ہوا تھا۔ اسی کی تیاریوں کے سلسلے میں وہ اس کی شاپنگ مال کے لیے لے آیا ہوا تھا۔ یار، شادی ایک بار ہی تو ہوتی ہے، مطمئن ہو کر ہی شاپنگ کروں گا، بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ بھئی، ٹیم کے ساتھ میچ بھی تو کرنا ہے، ذیشان نے ہنستے ہوئے وضاحت دی۔ پر ایک بار ہی تو پہننا ہے، اتنی چھان بین! علی نے آئی برو اٹھائی۔ تو کیا ہوا، شادی بھی ایک بار ہوتی ہے، یادگار ہونی چاہیے، ذیشان نے ڈٹائی کے ساتھ جواب دیا۔ تمہاری باتیں سن کر مجھے اپنا ایک دوست یاد آ گیا۔ وہ کپڑوں کی ضیاع کو بھی ماحولیاتی آلودگی کی وجہ قرار دیتا تھا۔ علی نے بات کرتے ہوئے نیچے نگاہ ڈالی تو اسے نیچے فلور پر سلمان گھومتا ہوا نظر آیا۔ وہ بولتے ہوئے ذیشان کی پرواہ کیے بھاگتے ہوئے ایکسیلیٹر کو عبور کر کے نیچے آیا اور مال سے باہر نکلتے ہوئے سلمان کو پیچھے سے دبوچ کر روکا۔ سلمان اس اچانک حملے سے گھبرا گیا اور غصے سے مڑا۔ علی کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ آج مان لیا کہ دنیا گول تو ہے، ورنہ تم نے غائب ہونے کی ٹھان لی تھی، علی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بس یار، مصروفیت کے ایسے گھن چکر میں پھنس گیا تھا کہ پیچھے کسی سے رابطہ رکھنے کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، سلمان نے کان کھجاتے ہوئے کہا۔ اسی اثنا میں ذیشان بھی ان کے پاس آ گیا۔ او بھئی، کیا افتاد پڑی تھی کہ اس طرح بھاگتے ہوئے چلے آئے، ذیشان نے عقب مداخلت کی۔ شیطان کا ذکر کرو اور شیطان حاضر، یہ مقولہ تو سنا ہی ہوگا۔ یہی ہے وہ شخص جس کا ذکر میں تم سے کر رہا تھا۔ اب تمہاری مرضی کی شاپنگ مکمل کرو یا گھر جاؤ، میں ذرا اس سے پوچھ گچھ کر لوں، کہیں یہ پھر غائب نہ ہو جائے۔ علی نے ذیشان کو رخصت کیا اور سلمان کے ساتھ فوڈ کورٹ چلا گیا۔ تو جناب، سنائیے اپنے کارناموں کی داستان، کہاں کہاں آپ نے اپنی عظمت کے جھنڈے گاڑے، علی نے فوڈ کورٹ میں ایک کونے کی جگہ منتخب کی اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بکواس نہیں کرو، اگر میں نے ابھی کوئی کامیابی حاصل نہیں کی تو کیا، کم از کم اپنے ضمیر کے ہاتھوں تو مطمئن ہوں، سلمان نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، پہلے یہ بتاؤ اب گزر بسر کیسے کر رہے ہو، علی نے فکر مندی سے پوچھا۔ وہاں سے چھوپ چھوڑ دینے کے بعد کئی ہوٹلز اور ریسٹورنٹ کو بروچ کیا، لیکن ہر جگہ وہی مفاد پرستی چھائی ہوئی ہے، اس لیے میں نے خود کا کام کرنے کا سوچا۔ جب تک اس کا پلان نہیں بنتا تب تک گزر بسر کے لیے کچھ تو کرنا تھا نا، اس لیے یہاں فوڈ کورٹ ایک برگر آؤٹ لیٹ میں شیف کی جاب کر رہا ہوں۔ تو ایک 5 اسٹار ہوٹل کا قابل شیف ایک چھوٹے سے فوڈ کورٹ میں صرف برگر بنانے کی معمولی جاب کر رہا ہے، علی نے طنز کیا۔ تو کیا کرتا، پیٹ بھرنے کے لیے کچھ تو کرنا تھا، ورنہ گھر والوں نے طعنے دے کر جینا دو بھر کر دیا تھا، علی نے بے ساختہ قہقہہ لگایا۔ ظاہر ہے وہ لوگ تمہاری طرح احمق نہیں ہیں۔ بکواس بند کرو، میں یہ سب باتیں اپنے دل ہلکا کرنے کے لیے کر رہا ہوں، بہت دن ہوئے زندگی کے ان جھمیلوں سے اکیلا ہی نبرد ہوں، سلمان کے لہجے میں دکھ جھلکنے لگا۔ سوری یار، میرا مقصد تمہارا مذاق اڑانا نہیں تھا، بس تم پر غصہ ہے کہ تم بغیر کوئی رابطہ کیے اس طرح غائب کیوں ہو گئے، علی نے اپنے ہاتھ سلمان کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے اس کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ وہاں رہ کر بھی کیا کرتا، تمہاری کھوکھلی تسلی سنتا رہتا اور اپنے سامنے ہوتی تباہی میں شامل ہوتا رہتا، سلمان نے سر جھٹکا۔ تم ایک بے صبر انسان ہو، جب نیت صاف ہو تو قدرت کی طرف سے مدد آتی ہے، بس ذرا صبر شرط ہے، علی نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اچھا، پھر تم نے صبر کیا تو آ گئی تمہارے پاس غیبی مدد، سلمان نے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ اگر میں کہوں ہاں تو، علی پراسرار انداز میں مسکرایا۔ ماحول کو نقصان پہنچائے بغیر بھی اپنا کاروبار چلایا جا سکتا ہے، اس بات کا عملی ثبوت ساحل سمندر پر موجود یہ ریسٹورنٹ ہے۔ چلیے آپ کو سیر کراتے ہیں اس ماحول دوست ریسٹورنٹ کی، اور ملتے ہیں ان دو پرعزم نوجوانوں سے اور جانتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ مری میں قائم اس 5 اسٹار ریسٹورنٹ کے مین لانچ کی ٹی وی اسکرین پر چلتی اس نیوز رپورٹ میں کچھ تو ایسا تھا کہ وہاں بیٹھے اور چلتے پھرتے ہر شخص اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ساحل سمندر پر واقع اس ریسٹورنٹ کو قائم ہوتے صرف 6 ماہ ہی ہوئے تھے، لیکن اپنی منفرد انفراسٹرکچر اور کھانوں کی بدولت جلد ہی عوام میں مقبول ہو گیا ہے۔
اسکرین پر کشادہ اور روشن سا ڈائننگ ہال دکھایا جا رہا تھا، ساتھ ساتھ رپورٹر کی آواز سنائی دی جا رہی تھی۔ اس عمارت کا اسٹرکچر کچھ یوں بنایا گیا ہے کہ نہ صرف سورج کی روشنی سے پورا ہال منور ہے بلکہ ہوا کی آمد و رفت بھی اس طرح رہے کہ گرمی کا احساس نہیں ہو، تاکہ بلا وجہ برف کی آلات کی ضرورت نہ ہو۔ اس کے علاوہ یہاں شمسی توانائی کے ذریعے بجلی کا پیداوار کا بندوبست کیا گیا ہے۔ پورا فرنیچر بانس کی لکڑی سے بنایا گیا ہے۔ یہاں کراکری سے لے کر ہر شے میں پلاسٹک کا استعمال ممنوع ہے۔ ہر چیز دوبارہ قابل استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس کی شہرت کی ایک وجہ یہاں کے کھانے بھی ہیں، جو کہ اپنی لذت کی وجہ سے عوام میں مقبول ہیں اور وہ اس کا ذائقے کا مقابلہ 5 اسٹار ہوٹلوں سے کرتے ہیں۔ جانتے ہیں اس کے بارے میں سلمان صاحب سے، یہاں کی خانسامہ جو کہ اس ہوٹل کے مالک بھی ہیں۔ سلمان کے نام پر لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے کچن ڈپارٹمنٹ کا انچارج ٹھٹک کر رک گیا اور ٹی وی پر نظر جمائی۔ سلمان کو اسکرین پر دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ اس ریسٹورانٹ کے قیام کے پیچھے ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم وقتی منافع کمانے کے چکر میں اس زمین اور ماحول کو دیر پا نقصان نہ پہنچا دیں۔ بس اسی لیے اقوام متحدہ کے دیے گئے پائیدار ترقی کے اہداف کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کا آغاز کیا۔ سلمان رپورٹر کے سوال کا جواب دے رہا تھا۔ ہمارے کچن میں کھانے میں خالص اجزاء کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی بھی قسم کی پروسیسنگ اور کیمیکل سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ جنرل مینیجر نے لاؤنج پر ایک نگاہ ڈالی۔ سب لوگوں کی مکمل توجہ ٹی وی پر تھی۔ ان کے چہروں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ سلمان سے متفق ہیں۔ وہ جھنجھلا کر رہ گیا۔ علی اور سلمان دونوں اب مین ڈائننگ ایریا میں بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ رپورٹر ان سے پوچھ رہا تھا کہ کیا بنا اس کمرشلزم کے وہ لوگ پر امید ہیں کہ انہیں کامیابی ملے گی اور وہ منافع حاصل کر پائیں گے۔ ہمارا مقصد پیسہ کمانا نہیں بلکہ اس ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف جہاد میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ ہر چیز دولت کے ترازو میں نہیں تولی جا سکتی۔ جو سکون اور راحت یہاں نصیب ہو وہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں کہاں؟ علی نے ہنستے ہوئے کہا۔ رہی بات کمائی کی تو الحمدللہ محض 6 ماہ میں ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ اس سے منافع حاصل ہونے لگا ہے، سلمان نے کہا۔ اس بات پر 5 اسٹار ہوٹل کا اسٹاف نظریں جھکانے پر مجبور ہو گیا۔ ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف لڑتے اس ریسٹورانٹ کو کامیابی سے چلا کر علی اور سلمان نے دکھا دیا کہ اگر نیت صاف ہو اور لگن ہو تو منزل حاصل کرنا ناممکن نہیں۔ یہی چھوٹے اقدامات ہمیں اس زمین کو آئندہ نسلوں کے لیے رہنے کے قابل رکھنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ یہ نوجوان اپنے عمل سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ شکوہ ظلمت سے تو میں کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ اجازت دیجیے۔ کیمرہ مین حماد کے ساتھ کیثر رحمان، ٹی وی نیوز، کراچی۔